تو روشن فتح رب کائنات نے عطا کی۔ حضرات محترم، اس آپریشن کا نام تھا بنیاد مخصوص۔ آپ جانتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیاد مرصوص۔ سورہ صف کی آیت نمبر 4 کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو صف بستا ہوگا، یہ صف بستا اس طرح اس کی راہ میں لڑتے ہیں کہ جس طرح شیشہ پلائی ہوئی دیوار ہو۔ حضرات گرامی مرحبا، اس کی عملی تصویر اور تفصیل ہمیں گزشتہ ہفتے نظر آئی کہ جب ہمارے پاک فضلیہ کے شہیدوں نے وہ کام کر دکھایا، وہ کارنامہ سب انجام دیا اللہ کی مدد اور نصرت سے، کہ جن کے اوپر یوں محسوس ہوتا کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر اللہ کے فرشتے اتر رہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی ترجمانی کی تھی کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت پہ اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اپنی۔ حضرات محترم، شہیدوں نے وہ کام کر دکھایا کہ قیامت تک کفر اور شرک یہ مار کا سن کے نا عالم باطل ہے، باطل سایونی استعماری یہودی اور کفر کی جو طاقتوں کے چھکے چھوٹ جاتے رہیں گے انشاءاللہ، اور چھوٹ گئے۔ یہ صرف پاکستان کی جیت نہیں ہے، یہ سارے عالم اسلام کی فتح ہے۔ ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں شہداء کو بھی، اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں اپنی پاک فوج کو بھی، پاک فضائیہ کو بھی، جس نے اتنا بڑا کارنامہ جنہوں نے سر انجام دیا ہے۔ حضرات گرامی مرحبا، آپ خود اندازہ کیجیے یہ وہ مجاہد ہیں کہ جن کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے کو فائر کرنے کو تیر پھینکنے کو بھی رب کائنات سبجیکٹ آف قرآن بیان فرماتا ہے، سبجیکٹ آف قرآن بناتا ہے، قرآن کا موضوع بناتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، اور یہی بات نہیں بلکہ جن جن چیزوں کے اوپر یہ سوار ہوتے ہیں، جن جنگی تیاروں کے اوپر سوار ہوتے ہیں، جن چیزوں پہ یہ سوار ہوتے جہاد کرتے ہیں، رب کائنات نے ان کی بھی قسمیں اٹھائی۔ آپ جانتے ہیں سورہ عادیات کے اندر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ حضرات گرامی محترم، اللہ رب العزت نے ان گھوڑوں کی قسمیں بھی اٹھائی ہیں اور ان کے نتنوں سے نکلنے والی آوازیں جو سانسیں ہوتی ہیں ہانکنے کی آواز، اس کی قسمیں بھی کھائی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جب وہ ہانکتے ہیں، دشمن پر حملہ کرتے ہیں تو ہانکتے ہیں۔ فالموریات قدحا، فرمایا کہ ان کے سموں کی قسمیں جب وہ سم مارتے ہیں پتھروں پہ تو چنگاریاں ہوتی ہیں۔ مالک تو مستغنی ہے کہ قسم ہے، یہ قسمیں کھانے کی حاجت میں بے نیاز ہے، لیکن کیا وجہ ہے یہاں جانوروں کی قسمیں کھاتا ہے، گھوڑوں کی؟ فرمایا مخاطب دیکھتا نہیں، میں صرف گھوڑوں کی قسمیں نہیں کھاتا، ان گھوڑوں کی قسمیں کھاتا ہوں کہ جن کے اوپر میرا مجاہد بیٹھا ہے۔ حضرات محترم، شہیدوں نے وہ کام کر دکھایا جو رہتی دنیا تک یاد رہے گا، اور اللہ رب العزت ان کے اندر استقامت پیدا کرے، نظر بد سے بچائے ہماری فوج کو۔ پاک فوج یہ اسلام کا قلعہ جو پاکستان ہے، اور اس قلعے کی حفاظت پر معمول کے پاس فوج ہے انشاءاللہ، اور ہر لمحہ کے لیے۔ حضرات محترم، تاریخ اسلام میں دو ملک اور دو ریاستیں ایسی ہیں جو معرض وجود میں آئی تو کلمے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی۔ ایک ریاست طیبہ جسے ہم مدینہ طیبہ کہتے ہیں، میرے آقا کریم نے نام رکھا طیبہ، اور اگر اس کو اردو میں ترجمہ کریں تو پاکستان ترجمہ بنتا ہے۔ ایک پاکستان یہ کلمے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی، اللہ رب العزت نے وہ انعام عطا فرمایا، اور پھر حضرات محترم آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے آفٹر مائگریشن ہجرت کے بعد ریاست طیبہ قائم کی، اور یہاں پہ ہجرت کے بعد پاکستان معرض وجود میں آیا، اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی جھولی میں یہ انعام عطا فرمایا تو ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر کو عطا فرمایا انشاءاللہ۔ حضرات محترم، اس کی طرف جو میری آنکھ اٹھا کر دیکھے گا، رب کائنات مجاہدین کو اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ ان کی میری آنکھ ضائع ہو جائے گی، اسے کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔
حضرات محترم بار دیگر پاک فوج کو علی تبریک و تحسین مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کو اللہ رب العزت ان کی صفوں میں اتحاد اور اتفاق پیدا کرے، مزید استقامت عطا کرے، قوت اور طاقت عطا فرمائے اور شہداء کو اللہ رب العزت درجات کے بلند کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سعادہ مقام عطا فرمائے۔ شہداء کی کیا بات ہے کہ جب ان کی روح قبر سے منصری سے پرواز کرتی ہے ادھر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور قبر میں اترتے ہی اور رات کو میرے آقا کریم کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور پہچان بھی نصیب ہوتی ہے۔ کیا انعامات، کیا خوبصورت انعامات مجاہدین کے لیے، مسلمانوں کے لیے۔ حضرات محترم، علامہ اقبال نے کہا، رسول اللہ، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے، یہ غازی بچ جائیں تو غازی، مارے جائیں تو شہید۔ حضرات محترم، یہ غازی، یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی چوکھٹ سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے لائی، اور دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے نسبت آشنائی، اور شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت کے لیے لڑتے، بس اللہ کے لیے لڑتے۔ کس کے لیے بولیے؟ اور خود اندازہ کیجئے اسلام کے صدقے میں اللہ رب العزت نے کامران مسیح کو کتنا مقام عطا کر دیا۔ جس نے اسلام کا سہارا لیا اس نے وہ کام کر دکھایا حقیقت میں جو مسلمان بھی نہیں، پاک فضائیہ کے لیفٹیننٹ جو ہمارے فلائٹ لیفٹیننٹ تھے وہ بھی نہیں، اور نیو لیفٹیننٹ، فلائٹ لیفٹیننٹ یعنی کوئی اعلیٰ درجے کا نہیں، اسکواڈرن لیڈر تو آپ بنا ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے وہ کام کر دکھایا اسلام کے صدقے میں کہ کیا یہ بات ہے کہ جب رب کائنات معلوم کیا ہوا کہ جب رب کائنات کام لینا چاہے تو مسلمانوں غیر مسلموں سے ہی لے لیتا ہے۔ تو یاد رکھو اس کو سعادت سمجھو کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک کاموں کے لیے، جہاد کے لیے منتخب اور مختص فرما دے، اس لیے کہ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر دیتا۔ حضرات چونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں وقت جو ہے نا وہ تقریباً قریب ہے، اور اگر میں نے کوئی اور موضوع کا آغاز کر دیا تو بات بڑھ جائے گی۔ تو حضرات محترم، یہ ایسا معرکہ تھا کہ جس میں آپ جانتے ہیں کہ عالم کفر کے ایک دفعہ چھکے چھوٹ گئے، اور قیامت تک یاد رکھیے وہ جو آپ جانتے ہیں رافیل جو طیارہ تھا، جنگی طیارہ، یہ بیسٹ انوینشن تھی کس کی؟ فرانس کی۔ اس کی معیشت اس کے ذریعے بہت روانا ہوگی، یہ دڑا دڑ بکتے، ان کا وہم اور گمان یہ تھا اور زعم یہ تھا کہ اسے تو گرا نہیں سکے گا، لیکن اللہ رب العزت نے ان شہریوں سے کتنا بڑا کام لیا، وہ راہ فیل ثابت ہوا، وہ راہ فیل ثابت ہوا۔ کس کے سامنے؟ مسلمانوں کے سامنے۔ طاقت کس کی ہے؟ بولیے رب کی طاقت، جو رب عطا کرتا ہے بندوں کو، مجاہدین کو۔ مدد و نصرت کے لیے فرشتے اترے ہوئے اور قیامت تک اترتے رہیں گے۔ یہ تو جو کلمہ پڑھنے والا ہے مسلمان، اس کی تائید اور مدد و نصرت کے لیے تو رب فرشتے اتارتا ہے۔ یہ تو مجاہدین اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے اور اللہ کے اسلام کی سربلندی اور اس پرچم کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں اپنی ہتھیلیوں پہ رکھ کے نا تو کیا یہ منظر پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت حقائق کو سمجھ کے مان کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔